آتے بھی ہیں, پسند کرتے ہیں. سونیا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا رائز اینڈ شائن پہ. مجھے بتائیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ جب آپ کو پتا چلا, یعنی آپ کو جب یہ نیوز ملی کہ حمیرہ کی لاش ملی ہے ان کے اپارٹمنٹ سے, پھر یہ پتا چلا کہ 8 مہینے کیا تاثرات تھے, کیا فیلنگز تھی آپ کی؟ سب سے پہلے تو جب یہ نیوز ملی ہے, پہلے تو یقین نہیں آتا اوبویسلی جب آپ اس طرح کی کوئی نیوز سنتے ہیں کہ کوئی کسی اپارٹمنٹ سے, اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ عائشہ جی کی بھی ایک نیوز چلی تھی, اور وہ کوئی اس بات کو بھی کوئی بہت دیر تو نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد جب وہ ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو میرا تو دل ہی بیٹھ گیا دیکھ کے. مطلب یقین نہیں آتا کہ دیکھیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ موت تو ہر کسی کو آنی ہے. یہ تو قرآن شریف میں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, وہ تو آئی تھنک ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے سب کا. لیکن کن حالات میں آئی ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے مجھے لگتا ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی, یہ مجھے لگتا ہے جو حمیرہ صاحبہ کی جو انسیڈنٹ ہوا ہے, مجھے لگتا ہے سب کے لیے, ناٹ جسٹ فار دا فلم اور ٹی وی انڈسٹری, مجھے لگتا ہے سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ سب کی آنکھیں کھلنی چاہیے اس کے بعد. اچھا, مجھے سوالات یہ بھی آپ کے بھی یقیناً ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ لوگوں نے ان سے رابطے کیے ہوں گے, ٹھیک ہے, انڈسٹری کے لوگوں نے تو کیے ہوں گے, جو لوگ ہائر کرتے ہیں, فوٹوگرافرز ہیں, مووی میں لوگ لیتے ہیں, ڈرامہ میں موقع دیتے ہیں, لیکن ان کی خاص طور پہ فیملی. اور جب فیملی کی بات آتی ہے تو آپ نے اپنے کنیکشن کے بارے میں بتایا اپنی فیملی سے کہ آپ نے ان کو گھر بھی لے کے دیا اپنی امی کو, اور ان کے ساتھ بڑا زیادہ آپ کا جو ہے نا محبت کا رشتہ ہے. یہ اس بات پہ بھی آپ کو یقیناً حیرانی ہوئی ہوگی, سب کو ہو رہی ہے, کہ ان کی فیملی سے رابطہ نہیں ہو رہا ایک لڑکی کا, اور فیملی بھی کوئی مطلب رپورٹ نہیں کرا رہی, کسی کو بھیج نہیں رہی کہ بھائی دیکھ کے آؤ کراچی میں کہاں ہیں, اس نے گھر کا بھی نہیں پتہ بتایا. یہ بھی حیران کن بات ہے نا. بات تو ہے حسیب صاحب, لیکن میں آئی تھنک اس بارے میں اتنی بات اس لیے بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بیک گراؤنڈ سٹوری کیا چل رہی ہوتی ہے, کہ کسی کے خاندانی آپس میں کیا مسائل ہوتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آپس میں ناراض ہوتے ہیں, آپ یقین نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اگلے دن کسی کو جینا یا نہیں جینا. تو شاید میں بھی ہمیشہ, آپ دیکھیں انٹرویوز میں یہی بات کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ناراضگیاں یا کوئی خفگی ہے کسی بات پہ, یا آپ کی کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہے, تو کوشش یہ کیا کریں کہ رشتوں میں ہو, دوستوں میں ہو, آپس میں ہو, کلیگس میں ہو, اس کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کر لیں, کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے ہمارے سامنے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے گھر والوں نے شاید سوچا بھی ہوگا کہ پتہ نہیں ہماری یہ شاید آخری بات ہوگی. اور یہ کہ جب ان کی طرف سے انیشلی یہ خبریں آئیں کہ ان کے والد صاحب نے منع کر دیا, پھر آپ کا یہ جو بیان تھا کافی اس کو سراہا بھی گیا, اور دکھی دل کے ساتھ ظاہر آپ نے کہا کہ پھر میں تیار ہوں, میں تدفین کروں گی, ایسا نہیں ہے کہ لاوارث ہیں وہ. تو اس بار تو خیر بطور انسان تو جی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کل کو اس جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ تو دردناک بات یہ کہ 8 مہینے کوئی باڈی پڑی رہی ہے, اور ہم لوگوں کو کسی کو آئیڈیا نہیں ہوا, کسی بلڈنگ میں کسی پڑوسی کو آئیڈیا نہیں ہوا. دیکھنے کا مقام یہ کہ ٹیکنالوجی آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ایڈوانسڈ ہو گئی ہے کہ ایک بٹن دبا کے میں آپ سے کنیکٹڈ ہوں, یا آپ 7 سمندر پار کسی سے ایسے بات کر سکتے ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا ہمارے برابر میں کیا ہو رہا ہے. سوچنے کی بات تو یہ ہے. بالکل. تو اور صرف یہ نہیں کہ گھر والوں کو ہم صرف یہ نہیں کہ ہم گھر والوں کو بلیم کر سکتے ہیں. آئی تھنک سبھی کہیں نہ کہیں انوالوڈ, پوری سوسائٹی ظاہر کسی نہ انوالو ہے کسی نا. دیکھیں 7 لاکھ سے زیادہ فالوور, سب چیز, لیکن اس کے باوجود آپ اکیلے ہیں, اتنے آئسولیشن میں آپ چلے جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو ٹریس بھی نہیں کر رہا. اچھا مجھے بتائیں کہ اب کیا ہی اچھا ہو کہ آپ نے اس بار تو یہ واقعہ ہوا, حادثہ ہوا, جو بھی آپ اسے کہہ لیں, آپ نے تدفین سے متعلق کیا. آگے کوئی ایسا پلان آپ بنائیں کہ جس میں آپ ایک دوسرے کو کام دلوانے کے بارے میں بات کریں کہ یار یہ آئسولیشن میں جا رہا ہے, یہ تھوڑا سا فرسٹریشن کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, اس کو کام نہیں مل رہا, ہم مل کے ذرا کچھ کوشش کرتے ہیں, اس کو بھی لوپ میں لیتے ہیں, کام دلواتے ہیں. تو ایسی نوبت آ جائے, کیا ہی اچھا ہو, کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل حسین صاحب, اس معاملے میں بہت اچھا سارے کام زہیب کیے نام ہے جاتے میرا, زہیب. سوری میں معذرت چاہتی ہوں. زہیب صاحب, اس معاملے میں ہم نے ایک گروپ بھی فارم کیا ہے کنیکٹیوٹی 101 کے نام سے, جو کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ساری انڈسٹری کی ساری ایکٹریسز شامل ہیں, اور ناٹ جسٹ دی ایکٹریسز, آئی تھنک اس میں میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں, ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے, ایڈیز بھی ہیں, خاتون ہیں, ساری خواتین ہیں.
لیکن ساری وہ ہے جو اسپیشلی جو کہ الگ رہتی ہیں، جن کے ساتھ کوئی سپورٹ سسٹم ایز سچ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمیں بطور انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے تو ہونا ہی ہے نا، کہ بالکل وہ ایسے یہ ہی. کہیں گے کہ آپ کو ایک مقام پر پہنچایا تھا، آپ کی آواز اس طرح کی اس مقام پہ تھی کہ لوگ آپ کی بات سنیں، تو آپ نے کس حد تک کیا کوشش کی. ٹھیک جی ہے جی. ایک واقعہ ہو گیا، شاید ہم اس سے موو آن کر جائیں تھوڑے دن بعد، لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی پیش آنا چاہیے. تو ہم کس حد تک کوشش کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں جی بطور انسان بالکل اپنی اس ایسے. پہ. اچھا سونیا مجھے بتائیں کہ اس پرسیپشن کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے نا. یہ جو تاثر ایک بن گیا ہے کہ میڈیا انڈسٹری میں لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، جو ٹاپ ایکٹرز ہیں جن کو زیادہ کام مل رہا ہے وہ اسٹرگلنگ ایکٹر کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، پارٹیز بھی ارینج ہوتی ہیں تو ان میں وہ نہیں آتے ہیں. مطلب ایک طریقے کا بوائے کاٹ قسم کی صورت ہے. حالانکہ یہ پرسیپشن ہے، اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور کہیں نہ کہیں ایگزسٹ تو کر، اس میں حقیقت کہیں نہ کہیں تو ہوگی. جہاں کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان اپنے فرینڈ سرکل میں ہی رہتا ہے. تو مجھے تو نہیں پتا کہ یہ بائیکاٹ والا سسٹم میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، کیونکہ جتنے حد تک اخلاق اور جتنے حد تک رسپیکٹ ہمارے انڈسٹری میں ہے، جو میں نے وہ کیا، مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کے ایکسپیرینسز کیا ہیں. اب جس گروپ میں ہم ہیں وہاں پہ سمینا پیر زیادہ اتنی سینئر ایکٹر ہے، ان سے لے کے ایک بہت ہی جونیئر آرٹسٹ جس نے شاید ابھی ریسنٹلی جوائن کیا وہ بھی ہے، اور سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ابھی یہ نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بہت سینئر ہوں تو میں بات نہیں کروں گا. اور اس میں اچھی بات یہ کہ ایک پلیٹ فارم کریٹ ہو گیا تو اس میں بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز بھی آ رہی ہیں. جیسے کل سعدیہ جبار صاحبہ کسی چینل کی سی او ہیں، انہوں نے لکھا کہ بھائی آئی ایم لوکنگ فار نیو ایکٹرز، تو بہت سارے ایکٹرز نے ٹیگ کرنا شروع کیا کہ صحیح ہے. میں انٹرسٹڈ ہوں، میں اس طرح سے ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ پلیٹ فارم ہونا بڑا ضروری تھا. اس کے علاوہ اگر آپ اس دور میں کسی کی فائنینشلی مدد نہیں کر سکتے یا کسی کے لیے فزیکلی اویلیبل نہیں ہو سکتے، بہت دفعہ ہوتا ہے آپ نہیں ہوتے اویلیبل، آپ کسی اور سٹی میں ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کسی کو سننا بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاری ہے. صدقہ جاری ہے. بہت دفعہ لوگ آئسولیشن میں جاتے ہیں اس لیے کہ شاید ان کو سننے والا کوئی موجود نہیں ہوتا، تو بالکل سوسائڈ شاید سے اس واپس پلیٹ آ فارم جاتے ہیں بہت سے لوگ اگر اس موقع پر ان سے بات کر لی جائے. بالکل اچھا یہ ایلبو، بالکل ایک دوسرے کو ایلبو آؤٹ کرنے کا بھی ایک رواج ہے، ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی کہیں گی کہ پازیٹیو کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور پھر پیمنٹس کے معاملے بھی اس پر بھی کوئی ایسی چیز بالکل بنائیں کہ ان ایکٹرز کو پیمنٹس بھی نہیں ملتی ہیں ٹائم پر، اس کی وجہ سے ان کے جو بلز وغیرہ وہ نہیں پے کر سکتے. یہ مسائل ہیں، آپ اسے بہتر جانتی ہیں اس فیلڈ کے. بالکل مسائل ہیں، پیمنٹ کے بہت مسائل ہیں، کام ملنے کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اگر چاہے تو انسان کہے کہ بھائی مجھے تو کام مل رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی، لیکن اوپر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اور رسک سے لوگ، آپ کسی کا رسک اگر وسیع کریں گے یا اس کا ذریعہ بنیں گے، اس کے اسباب بنیں گے، تو آپ کا خود بخود رسک بڑھتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس جی چیز کا. اچھا، اور یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ بھی ہیں اس جی کے ممبر؟ آئی ایم ون آف دی ایڈمنس. 3-4 ایکٹریسز ہیں جو مل کے اس کو چلیں لک آفٹر کر رہی ہیں. چلیں گے. اچھا ہے، آپ کی یہ کوشش بڑی اچھی ہے اور مزید آپ کو اس کوشش میں کامیابی ملے. بہت شکریہ.